کہ روزے کی حالت میں موت آئے گی اور افطار جنت میں آقا کے ساتھ ہوگی. اللہ اکبر. اب علی بے چین ہو گئے. علی نے رونا شروع کر دیا. فاطمہ علی گلے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے شکوے نہیں کر رہے ہیں, کوئی اور شکایت نہیں کر رہے ہیں. فاطمہ کہتی علی تم راضی ہو کہ نہیں؟ اللہ اللہ. فاطمہ نے یہ نہیں پوچھا, فاطمہ نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا. کہا میں دنیا سے جب جا ہی رہی ہوں علی ایک بار تو بتا دو آپ راضی ہو. سبحان اللہ. ایسی بیویاں ہوتی ہیں. ہمارا اسلام یہی سکھاتا, ادب سکھاتا ہے. ایسی بیویاں ہوتی ہے جو شوہر کی عزت کے لیے اگر آخری سانسیں چل رہی ہو, ایک بیوی جو واقعی وفادار, ایماندار, فرمانبردار بیوی ہوتی ہے, اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ موت آئے تو میرا شوہر مجھ سے راضی ہو. راضی جب موت آئے, ورنہ پتہ نہیں اگر شوہر روٹ گیا اور شوہر روٹ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. کیونکہ شوہر جیسے ماں بیٹے کے لیے جنت ہے, ایسے بیویوں کے لیے شوہر جنت ہے. میری ماں بہنوں غور کرنا, بیٹے کی جنت ماں اور بیویوں کے لیے جنت ان کا شوہر. شوہر تمہاری جنت ہے, اولادوں کی جنت ماں ہے, مگر بیویوں کی جنت ان کے شوہر ہے. اگر شوہر راضی ہے تو تم جنت کی حقدار ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان غوث اعظم, عشق محبت, عشق محبت. شوہر روٹ گیا تو خدا روٹ جائے گا. میری ماں بہنوں کوشش کرو مرنے سے پہلے میرا شوہر مجھ سے راضی ہو, اور شوہر بھی ایک دم ٹائیگر نہ بن جائے, ٹون میں نہ رہا کرے ہر وقت. گھر میں گھستے ہی گالی گلوچ شروع کر دے, گھر میں گھستے ہی دھمکیاں شروع کر دے. کچھ شوہر تو ایسے ہوتے ہیں بے عقل, تھوڑی تھوڑی سی باتیں کہتے طلاق دے دوں گا, طلاق دے دوں گا. ایسا کتنا ہلکا سمجھ رکھا ہے, کتنا ہلکا سمجھ رکھا. دے بھی دیتے, ہلکے میں دے دیتے ہیں, پھر سوچتے یار اب کیا کریں. تب کہتے چلو یار امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں. پھر امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے تو امام صاحب بتائیں گے تم نے طلاق تو دے دیا, اب طلاق ہو بھی گیا, اب اگر تم اسی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو بڑا لمبا چوڑا کورس کرنا پڑے گا, اور وہ کورس کیا تیرے لیے سزا ہے, وہ تیرے لیے سزا ہے. سزا یہ ہے کہ تیری بیوی کا نکاح دوسرے مرد سے ہوگا. کل تک تو جلتا تھا کہ میری بیوی کسی سے بات نہ کرے, اسلام نے طلاق کے بعد تیرے لیے سزا یہی رکھ دی کہ اب یہ تیری آنکھوں کے سامنے دوسرے آدمی کے ساتھ رہے گی, اس کے بعد تیرے نکاح میں آئے. تیرے لیے سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. سمجھ لے, ٹون میں آ کر طلاق دے دیا, سزا بھگتنے کے لیے جب امام صاحب ایسی سزا بتاتے تو کہتے یار چلو کوئی دوسرے مولانا سے ملے, چل کر کے کوئی دوسرا مسئلہ نکل آئے, کوئی دوسرا راستہ نکل آئے جس سے دوسرے سے نکاح بھی نہ کرنا پڑے, اپنے ساتھ ہی کام بن جائے. تو ادھر ادھر کے بہانے تلاش کرتا ہے. پھر جانتے ہو کیا کرتا ہے, جھوٹ بولنے میں, مکاری اور فریبی میں ہم اور آپ کا یہ حال ہو گیا. پھر کہتا میں نے ایک ہی بار کہا تھا, کبھی کہتا نہیں میں نے 2 ہی بار کہا تھا.
کہتا مجھے یاد نہیں 2 بار کہا تھا کہ 1 بار کہا تھا کہ 3 بار کہا. عجیب پاگل پن. میرے بھائی بیویوں تم اپنے شوہروں کی عزت کرو اور شوہروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل میں کہ اپنی بیویوں کی عزت کرو, ان کو نوکرانی اور گھر کی بھانی نوکرانی پیر کی جوتی مت سمجھو. وہ بھی اپنا گھر مکان اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر تیرے اوپر بھروسہ کر کے قیامت تک کے لیے تجھ سے رشتہ جوڑا. اگر اچھا لگ رہا ہے تو بولو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر بولے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بولوں یا ختم کروں؟ اجازت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. حضرت علی اور فاطمہ پھر وہیں پر آ جائیے. حضرت علی فاطمہ رو رہی ہیں, علی بھی رو رہے, ایک دوسرے سے گلے ملے. گلے مل کر کے اب فاطمہ گلے شکوے نہیں کر رہے ہیں بلکہ علی کہہ رہے ہیں فاطمہ تم نے میرے گھر میں بڑی پریشانیاں اٹھائی, بڑی تکلیفیں گزاری, اتنی زندگی گزر گئی تمہارے ساتھ, اتنا وقت گزر گیا, میں نے کبھی تمہیں آرام نہیں دے پایا. تم نے اپنے ہاتھوں سے پانی رسیوں سے ڈول کو باندھ کر رسی سے پانی بھی کھینچا, اپنے ہاتھ سے چکی بھی پیسی, تم نے اپنے ہاتھ سے گھر کا سارا کام و کاج کیا, جبکہ تم امام الانبیاء کی شہزادی ہو, جنتی عورتوں کی سردار ہو. ارے تمہاری غلام تو جنت کی حوریں تک ہے, مگر فاطمہ میں نے تمہیں تمہاری شان کے حساب سے اس گھر میں جگہ نہیں دے پائی. تم نے اس کچے سے گھر میں, تم نے اس مٹی کے گھر میں, آج ہم لوگ پکے مکانوں میں رہتے ہیں, شان و شوکت سے ٹائلز لگے ہوتے ہیں, انویٹر لائٹ ہوتی ہے, جنریٹر بھی ہوتا ہے, سارا انتظام ہوتا ہے, ساری فیسلٹی ہوتی ہے, پانی کے لیے ٹینک لگا ہوتا ہے, ٹنکیاں لگی ہوتی ہیں, موٹر لگا ہوتا ہے, سارا انتظام ہوتا ہے, مگر ہمارے فاطمہ تمہاری عظمتوں کو سلام, تمہاری بلندی کو سلام, تمہاری شان و شوکت کو سلام. ساری دنیا کی عورتیں ایک پلے میں رکھ دو, نبی کی بیٹی فاطمہ کو ایک پلے میں رکھ دو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, مذہب اسلام, خواجہ کا ہندوستان, علامہ حریف الفاتح صاحب قبلہ, نعرے حیدری. سبحان اللہ, تمہارا مقام تمہاری شان, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رام گھر کا سنی مسلمان کی کیا اوقات, پوری دنیا عرش سے لے کر فرش تک کی تمام پاکیزہ مقدس عورتوں کو ایک پلے میں رکھ دو, نبی کی اکیلی بیٹی فاطمہ کو ایک پلے میں رکھ دو, پھر بھی فاطمہ کی برابری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. نبی کی بیٹی فاطمہ, علی فاطمہ رو رہے, فاطمہ فرماتی ہے علی بس اتنا بتا دو آپ مجھ سے راضی ہو. علی فرماتے ہیں کیسی باتیں کر رہی ہو, اب تک میں نے جتنا وقت تمہارے ساتھ گزارا کبھی تو میں نے تمہاری فرمائشیں, تم نے کوئی فرمائش نہیں کی, تم نے ہیرے جواہرات نہیں مانگے, تم نے ہم سے اچھا لباس نہیں مانگا, تم نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی, کبھی کچھ مانگا نہیں. ارے سوکھی روٹیوں پر کھجور اور پانی سے زندگی گزاری ہے, آگے کر کے زندگی گزاری ہے, روزہ لے کر کے کنٹینیو 3 دن تک تم نے بغیر کھانے پینے کے خالی کھجور اور پانی پر روزے رکھے ہیں, سوکھی روٹیاں کھائی ہے, کبھی کوئی شکایت نہیں کی. فاطمہ کیسی بات کرتے ہو, پھر بھی علی نہیں راضی ہوگا. فاطمہ کیسی باتیں کرتے ہو, تم نے تو سوکھی روٹیاں کھائی, تم نے کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا, 3
3 दिन तक वाक़े तुमने किए, बच्चों को खिला पिला करके खुद वाक़े किए, तुम कैसी बात करती हो फातिमा? अली कैसे नहीं राजी होगा? मगर अली की ख्वाहिश है फातिमा। आज मैं तुमसे कहता हूँ फातिमा, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज अपने अली से कुछ मांग लो। बोलो सुभान अल्लाह। ये अली की बेताज विलायत का बादशाह बोल रहा है। जहाँ से विलायतें बट रही, जहाँ से लोगों को वली की डिग्री पर मिल रही है, अली फरमाते फातिमा आज मांग लो। तुमने हैदर करनाल को गरीबी गुर्बत के माहौल में पाया और निभाया, मगर फातिमा आज अपने अली से तुम मांग कर तो देखो। बोलो सुभान अल्लाह। अली से मांग कर तो देखो। दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत मांग लो फातिमा। सोना चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, दुनिया की जो भी नेमत चाहिए मांग लो। आज तुम अपने अली का पावर देखो। ये अली है, अली की खैबर, फातेह खैबर के किले को फतह करने वाले अली, एक हाथ से खैबर के किले को इस तरह उठा लेने वाला अली, जैसे आप आज के दौर में गिलास उठा लेते हो। गिलास, खाली गिलास को जैसे उठा लेते हो, अली ने इस अंदाज में किले खैबर के फाटक को उखाड़ कर फेंक दिया। कहते हैं फातिमा मांग कर तो देखो, तुम्हारा अली तुम कुछ भी मांग लो। अल्लाह अल्लाह। फातिमा फरमाती है अली मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, बस इतना मांग रही हूँ, आप मुझसे राजी है। बोलो सुभान अल्लाह। मुझसे राजी है अली, आप मुझसे राजी हो गए, बस मेरी यही मांग है, यही डिमांड है, मेरा यही सब कुछ है। ऐसी होती है वफादार बीवियां। अली सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, माल जर प्रॉपर्टी रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस 2-3 विरासतें, 2-3 बातें आप मेरी मान ले बस, और इतना बता दे आप मुझसे राजी है। अली रो करके फरमाते फातिमा मैं क्या तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी है। फातिमा मैं एक अली क्या तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी है। तुम शौहर की ऐसी फरमाबरदार बीवी हो, दुनिया पर कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह अल्लाह। फातिमा फरमाती है अली मांगना चाहती हूँ। अली फरमाती है मांगो। फातिमा क्या मांगती हो? फरमाती है जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा रात के वक्त में निकालना। बोले सुभान अल्लाह। रात के वक्त में मेरा जनाजा निकालना, और दूसरी बात मेरे हसन और हुसैन का ख्याल रखना। तीसरी बात अली मेरी जिंदगी में आपने कभी दूसरी शादी नहीं की, मगर जब मैं दुनिया से चली जाऊं और घर में कोई काम करने वाला नहीं होगा, अली मुझे तकलीफ होगी, आप अपने हाथों से घर का काम काज करेंगे। मेरी जिंदगी में आपने दूसरी शादी नहीं की, मगर अली मुझे कब्र में सुकून तब मिलेगा जब मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना, ताकि आपके घर का काम काज करने वाली दूसरी बीवी हो। अली की हमदर्द बीवी, अली की फरमाबरदार बीवी क्या फरमाती? दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि मैं ये नहीं मुझे बर्दाश्त होगा कि आप अपने हाथों से अपने कपड़े धोए, आप अपने हाथों से घर का काम काज करें। फातिमा फरमाती है अली बस यही मेरी 2-3 बातें इनको मान लेना बस, और दुआ करना कि मैं बस खुशी खुशी जाकर के बाबा जान से मिलूं। अल्लाह अल्लाह। और फरमाती है रात में जनाजा निकालना,
علی میرے جنازے میں کسی کو بلانا نہیں، کسی کو خبر نہیں